السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام، آج امت مسلمہ کے اندر بہت ساری فتنے موجود ہیں۔ انہی فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ آج غلط منہج اور دین کے نام پر غلط اصول کا فتنہ، دین کے نام پر، قرآن و حدیث کے نام پر غلط فہمی کا فتنہ پھیلایا جا رہا ہے، اور خصوصاً اس فتنے کے شکار نوجوان زیادہ ہوتے ہیں۔ اور خصوصاً ایسے تو فتنے سب کے لیے ہیں، کسی کو بھی یہ فتنہ آ سکتا ہے، لگ سکتا ہے، لیکن خصوصاً دیکھا یہ جا رہا ہے کہ عام طور سے اس فتنے کے شکار وہ نوجوان ہوتے ہیں جو غلط فرقے سے توبہ کر کے، جو دیوبندی مسلک، بریلوی مسلک سے توبہ کر کے جو لوگ اہل حق جماعت میں، اہل الحدیث کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اکثر وہ اس فتنے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ صرف یہ سمجھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں، ان کا کہنا صرف یہ ہوتا ہے کہ اہل حدیث کے صرف دو اصول ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بس وہ صرف اتنا ہی مانتے ہیں۔ ان کا نظریہ، عقیدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ بس جو قرآن و حدیث میں ہے اسی کو مانیں گے، بس اس کے علاوہ کسی کی بات کو ہم نہیں مانیں گے، ہم بس یہی ان کا نظریہ ہوتا ہے، ان کا اصول ہوتا ہے، بس اسی کو وہ لے کر چلتے ہیں۔ اب اس کے آگے، اس کے بیچ میں جو بھی آتا ہے وہ کسی کو نہیں مانتے ہیں وہ، حالانکہ یہ اصول صحیح نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے نوجوانوں کے ساتھ کہ وہ غلط جماعت سے، دیوبندیت سے، بریلویت سے توبہ کر کے وہ اہل حدیث جماعت میں شامل تو ہو جاتے ہیں، لیکن اہل حدیث جماعت میں آ جانے کے بعد وہ منہج سلف کا جو اصول ہے، جو راستہ ہے، جو طریقہ ہے، کیا منہج ہے سلف صالحین کا، وہ منہج کے علم میں وہ حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب وہ اہل حدیث جماعت میں چلے آتے ہیں تو آنے کے بعد علماء سے تعلق، علماء سے رابطہ میں رہتے نہیں ہیں، بس اپنے سے کتابوں کا مطالعہ کرنا، اپنے سے سمجھنا، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ علماء سے دوری کی وجہ سے اور غلط منہج، صحیح منہج کے نہیں جاننے کی وجہ سے یہ فتنہ اس کے اندر میں، ان کے اندر میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ آسانی کے ساتھ اس فتنے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے اکثر نوجوان اس فتنے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سب لوگ تو قرآن و حدیث کی بات بول رہے ہیں، سب لوگ قرآن و حدیث کی بات بول رہے ہیں، تو وہ شخص، وہ نوجوان، ہر وہ انسان کے پیچھے چلا جاتا ہے، اس کی بات کو ماننا شروع کر دیتا ہے جو قرآن و حدیث کا نام لے کر دعوت دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، چونکہ میں مختصر میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ وجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان کیوں اس فتنے کے شکار ہو جا رہے ہیں، حالانکہ وہ توبہ کر چکے ہیں دیوبندیت سے، بریلویت سے، شیعیت سے، پھر بھی اس جماعت میں آنے کے بعد بھی وہ اس فتنے کے شکار کیوں ہو جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ منہج سلف کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں، علماء کی نگرانی میں رہ کر، علماء کی رہبری میں رہ کر وہ علم کو حاصل نہیں کرتے، علم کو سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہم تو اب اہل حدیث ہیں، ہم تو اب اہل حدیث ہیں، جو چاہیں گے وہ کریں گے، کہیں سے کس کی کتاب کو پڑھ لیں گے، قرآن کی آیت کو لیں گے، حدیث کو لیں گے اور اپنے سمجھیں گے۔ لیکن نہیں، یہ نظریہ اور یہ منہج غلط ہے، یہ اصول غلط ہے۔ اہل حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس کسی فرقے کو چھوڑ دیں اور اہل حدیث میں آ جائیں اور آنے کے بعد جو چاہیں وہ کریں، اپنے من سے، اپنے ذہن سے جو چاہیں وہ سمجھیں، اور جو چاہیں اپنے ذہن میں کسی عمل کو، کسی عقیدے کو داخل کر لیں، بسا لیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تو اسی بنیاد پر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج سے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے، چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہمارے نوجوان لوگ، جو لمبا بیان سننا نہیں چاہتے ہیں، طویل موضوع 1 گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا سننا نہیں چاہتے ہیں۔ اسی طرح منہج سلف پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں،
بہت ہی موٹی موٹی کتابیں ہیں، تو اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ لمبے لمبے جو تقاریر ہوتے ہیں اس کو سننا وہ پسند نہیں کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں مختصر میں مجھے علمی بات مل جائے۔ تو انشاءاللہ مختصر میں اور قسط وار حصے وار میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا، تاکہ آپ لوگوں کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اور خاص طور سے میں یہ موضوع منہج سلف کا اصول میں یہ انشاءاللہ بیان کروں گا، منہج سلف کے اصول کیا کیا ہیں۔ آئیے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ میں جو یہ موضوع بیان کر رہا ہوں منہج سلف کیا ہے۔ تو اس میں دو لفظ آتا ہے، ایک منہج اور ایک سلف۔ پہلے آپ اس کو سمجھ لیجئے تاکہ جو آگے باتیں جتنی باتیں میں بیان کروں گا اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی آپ کو۔ منہج سلف، اس میں دو لفظ ہیں، ایک منہج اور ایک سلف۔ منہج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ منہج کا معنی ہوتا ہے راستہ، طریقہ، اصول، قاعدہ، یہ معنی ہوتا ہے۔ اور سلف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گزرے ہوئے لوگ۔ مراد اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ مطلب ہے۔ اب دونوں کو ملائیے، کیا معنی ہوگا؟ منہج سلف، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی سمجھ کو ماننے والے، ان کے راستے پر چلنے والے۔ اور منہج سلف کی اتباع کا حکم خود اللہ نے قرآن کے اندر دیا ہے۔ منہج سلف کا مطلب کیا ہوا؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی سمجھ، انہوں نے کس طرح دین کو سمجھا، کس طرح عمل کیا، اسی سمجھ کو لینے کا نام کیا ہے؟ منہج سلف۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے، اب تک کے تو بات یہ سنتے چلے آ رہے تھے، بس قرآن و حدیث کی اتباع کرو، قرآن و حدیث کی اتباع کرو، یہ تیسری اتباع آپ نے کہاں سے بتا دیا؟ یہ منہج سلف کیا ہوتی ہے؟ یہ منہج سلف کی اتباع آپ نے کہاں سے بتا دیا؟ تو یہ غلط ہے، یہی تو وجہ ہے لوگ گمراہ ہو جا رہے ہیں۔ لوگ آج ہمارے نوجوان کا حال کیا ہے؟ بس قرآن حدیث، قرآن حدیث، قرآن حدیث، تیسری کوئی چیز ہو سننا ہی پسند نہیں فرماتے ہیں۔ تو یہی غلط فہمی ہے، اسی کو انشاءاللہ میں واضح کروں گا دھیرے دھیرے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں منہج سلف، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتا دیا ابھی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے اصول کو، نظریے کو اپنانے کا نام منہج سلف ہے یا سلف صالحین ہے۔ اس کی اتباع خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے قرآن مجید سورہ نساء کے اندر میں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا، رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اور جو شخص مؤمنین، یہاں مؤمنین سے مراد صحابہ کرام، اور جو شخص صحابہ کرام کے راستے کی اتباع کے علاوہ کوئی اور راستے کی اتباع کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جس طرف وہ جا رہا ہے ہم اسے جانے دیں گے اور ہم جہنم میں اسے داخل کر دیں گے۔ اب ذرا محترم سامعین، اب یہاں پر ذرا غور کریں آپ، ہلاکت و بربادی کے لیے اور جہنم میں جانے کے لیے کیا صرف اللہ کی نبی کی مخالفت کافی نہیں ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ہلاکت و بربادی کے لیے اور جہنم میں جانے کے لیے کیا صرف اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کافی نہیں ہے؟ کافی ہے، لیکن دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو بھی جوڑا ہے۔ کیا جوڑا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، صرف اتنا ہی پر بس نہیں ہوا، اللہ نے اور آگے جوڑا، اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کو بھی جوڑ دیا اللہ تبارک و تعالی نے، اور یہ کیا کہا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو شخص مؤمنین کے راستے کے علاوہ کی اتباع کرے گا، مراد صحابہ کرام، جو شخص صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ کی اتباع کرے گا، مطلب جو صحابہ کا منہج تھا، جو اصول تھا، جس طریقے سے صحابہ نے نبی کو مانا اور دین پر عمل کیا، اگر وہ طریقہ، وہ اصول کو چھوڑ کر ہم کسی اور اصول کو اپنائیں گے، کسی اور راستے کو اپنائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا کیا دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے جس طرف وہ جا رہا ہے دو سزا ہے، ایک دنیاوی سزا اور
آخرت کی سزا. جس طرف وہ جا رہا ہے، جس فتنے کو وہ مانے گا، ہم اس طرف اسے جانے دیں گے. ہم نولہ ما تولی، جس طرف وہ جائے گا، گمراہی کی طرف جائے گا، ہم اسے جانے دیں گے. اور ونصلہ جہنم، اور ہم مرنے کے بعد اس کو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے. تو آپ نے دیکھا منہج سلف کی اتباع کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. صحابہ کرام کی اتباع کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. اسی طرح دیکھ لیں، بہت ساری ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون فرقے جنت میں جائیں گے؟ کون سے فرقے؟ لمبی حدیث ہے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں. کون سے فرقے جماعت جنت میں جائے گی؟ تو اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی. کیا کہا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعارف دیا، ایک پہچان دیا، اور اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑا. صرف اتنا ہی نہیں بولا کہ وہ جماعت جنت میں جائے گی جس پر خالی میں ہوں، ایسا کہا اللہ کے نبی نے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ ساتھ صحابہ کو بھی جوڑا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے. جو صحابہ کے منہج کو اور میرے طریقے کو اپنائے گا وہی جنت میں جائے گا. اسی طرح بہت سارے اور بھی دلائل ہیں جو دیے جا سکتے ہیں. تو دیکھیں آپ، صحابہ کے اصول کو، صحابہ کے منہج کو، صحابہ کے نظریے کو ماننے کا نام کیا ہے؟ منہج سلف. اسی طرح دیکھ لیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں. سلف کے اندر میں پہلے تو اصلاً صحابہ آتے ہیں، اس کے بعد تابعین بھی شامل اس میں ہیں اور تبع تابعین بھی اس میں شامل ہیں. کیا دلیل اس کی ہے؟ بہت ساری حدیث کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. کیا کہ سب سے بہترین زمانہ کے لوگ، سب سے بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. مراد صحابہ کرام، یعنی صحابہ کا زمانہ. پھر اس کے بعد ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ، پھر اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ. یعنی کہ خیریت کے لحاظ سے، یعنی خیر کے دور کے لحاظ سے، اچھے زمانے کے لحاظ سے اور اچھے لوگوں کے لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانے کو بہتر زمانہ قرار دیا ہے. ایک صحابہ کا زمانہ، ایک تابعین کا زمانہ اور ایک تبع تابعین کا زمانہ. تو دیکھ لیں، مطلب یہ ہوا کہ ان تینوں زمانے کے لوگ بہترین لوگ تھے. کس لحاظ سے بہترین لوگ تھے؟ قرآن و حدیث کے فہم کے لحاظ سے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لحاظ سے. مطلب یہ ہوا کہ ان تینوں زمانوں میں، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، ان 3 زمانے میں جن لوگوں نے قرآن و حدیث کی اتباع کیا، دین پر عمل کیا، وہ سب سے بہترین لوگ ہیں. ان کا اصول، ان کا منہج، ان کا نظریہ لیا جائے گا. اب جو لوگ بھی اس کے نظریے کو لیں گے ان کو سلف کہا جائے گا. اصل سلف کون ہے؟ اصلاً سلف میں صحابہ آتے ہیں، تابعین اور تبع تابعین، یہ 3 ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے نظریے کو، ان کے اصول کو، ان کے راستے کو ماننے کا نام، جس طریقے سے انہوں نے اسلام کو سمجھا، دین کو سمجھا، قرآن و حدیث کو سمجھا، اسی طریقے سے ماننے کا نام منہج سلف ہے، سلف صالحین ہے. تو یہ ہو گیا، یہاں تک جو بات آئی ہے صرف ابھی ہم نے تعارف پیش کیا ہے منہج سلف کسے کہتے ہیں. انشاءاللہ میں اس کے بعد اب میں منہج سلف کے اصول کیا کیا ہیں، اصول کیا کیا ہے، میں انشاءاللہ مختصراً اس کو بیان کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.